اب میں کانپور کی ایک عظیم شخصیت حضرت مولانا خلیل احمد صاحب مظاہری دامت برکاتہم، میں حضرت والا سے درخواست کروں گا کہ حضرت تشریف لائیں، اور پڑوسی ملک میں ہی ایک فتنہ اور سر اٹھا رہا ہے، فتنہ گوہر شاہی۔ ہمارا پڑوسی ملک بدقسمتی سے فتنوں کی آماجگاہ بن گیا ہے، فتنہ گوہر شاہی۔ میں چاہتا ہوں حضرت والا اس فتنے کے سلسلے میں مختصر وقت میں کچھ ایسی باتیں ارشاد فرما دیں جو ہم لوگوں کے لیے رہنما خطوط ثابت ہوں۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن مثلي ومثل الأنبياء من قبلي ومثل رجل بنى بيتا فأحسنه وأكمله إلا موضع لبن فجعل الناس يطوفون به ويعجبون له ويقولون ألا وزعت هذه اللبنة؟ قال: فأنا اللبنة وأنا خاتم النبيين، وكما قال عليه الصلاة والسلام۔ حضرات علماء کرام، معزز سامعین، دین اسلام ایک کامل و مکمل دین ہے، آخری دین ہے، آپ آخری نبی ہیں۔ اس کے باوجود آپ نے ہی ہم کو بتلایا کہ میرے بعد کچھ جھوٹے نبوت کے دعوے دار پیدا ہوں گے۔ ظاہر سی بات ہے کہ آپ نے جب یہ فرمایا ہے تو ایسے لوگ یقیناً وجود پر آئیں گے۔ تعجب اس پر نہیں ہے کہ وہ آئیں گے، تعجب یہ ہے کہ ایسے جھوٹے لوگوں کو ان کے کچھ ہمنوا مل جاتے ہیں۔ تعجب اس پر ہمارے بر صغیر ہند و پاک اور بنگلہ دیش اور اس علاقوں میں اس طرح کے لوگ کچھ زیادہ ہی اپنے ہمنوا اکٹھے کر لیتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں مسلمانوں کے پاس اس 7ویں نمبر والی قوت نہیں ہے۔ ایک 7ویں نمبر کی قوت ہوتی ہے، 6 نمبر کے بعد ایک 7واں نمبر جو ہوتا ہے، وہ قوت نہیں ہے ان کے پاس۔ جہاں اس طرح کی قوت مسلمانوں کے پاس ہے، وہاں ایسے لوگوں نے اگر سر اٹھایا تو ان کا خاطر خواہ علاج بھی ہو گیا۔ ابتدائے اسلامی میں آپ دیکھ لیجیے، مسلم کذاب نے سر اٹھایا، اس کو مسلمانوں نے اس کا حق دے دیا۔ اسود عنسی نے اٹھایا، اس کو اس کا حق مل گیا۔ جس کو جو جس لائق تھا، کسی کا کام قید سے چل سکتا تھا تو اس کو قید کر کے اس کا خناس جو ہے وہ صحیح کیا گیا۔ آپ کتاب پڑھتے ہیں متنبی، احمد ابن حسین متنبی، اسی لیے متنبی کہلاتا ہے کہ وہ بھی دعویٰ نبوت کرنے والا تھا، لیکن اس کو چند دنوں قید کیا گیا، اس کا بھوت اتر گیا۔ جو جس لائق ہوتا تھا اس کو وہ چیز مل جاتی تھی۔ مثال کے طور پر خلیفہ ہارون رشید کے سامنے ایک شخص لایا گیا اور بتایا گیا کہ اس نے نبوت کا دعویٰ کیا۔ پوچھو اس سے، اس نے کہا میں نبی ہوں، میرے اوپر وحی آتی ہے۔ ہارون رشید نے اس کی شکل صورت پر نگاہ ڈالی اور قیافے سے محسوس ہوا کہ یہ شخص پیٹ کا ٹوٹا ہوا ہے، اس لیے اس نے اپنے معاشی حالات سے مضبوط ہو کر اس طرح کا دعویٰ کیا ہے۔ اس لیے اس کی سزا خلیفہ نے یہ مقرر کی کہ اس کو جیل خانے میں
मतबख में रख दिया जाए, कैद खाने का जो मतबख है वहां इसको रख दिया जाए, और पेटों रोक टोक ये रहे, जो चाहे खाए, जो चाहे इस्तेमाल करे। चुनांचे उसको वहां रख दिया गया। कुछ दिनों के बाद खलीफा ने फिर उसको बुलाया और कहा, भाई अभी भी आप पर वही आती है? तो उसने कहा, हाँ आती है अभी भी। तो अब क्या आती है वही? तो उसने कहा, बस एक ही वही आती है कि यहाँ से न निकलना। तो खाने पीने की जरूरत थी उसको, वो चीज मिल गई उसको, और बस यही रहना, बदबख्त में ही रहने के लिए अल्लाह ताला ने कहा कि यही तुम लोग यहाँ से निकलना। इलाज जिस तरह से हो सकता था वो इलाज उस तरह से कर दिया जाता है, और उस इलाज की वाकईतन जरूरत है, उसी से इनका काम बनता है। आपने पढ़ा होगा, आपको इल्म है, मिर्जा कादियानी ने भी नबूवत का दावा किया और अपनी नबूवत के लिए उसने हुक्काम के पास खत लिखे, वाली काबुल के पास भी खत लिखा कि मैं अल्लाह का नबी हूँ, मेरी नबूवत को माना जाए। वाली काबुल ने उसके खत के पुष्प पर सिर्फ एक जुमला लिखकर उसके पास भेज दिया, ईजा बिया। जहाँ तशरीफ लाइए तो हम आपको आपकी नबूवत का भाव बताएंगे। तो हिंदुस्तान में बैठ करके आप नबूवत की बात कर रहे हो, इसकी बात कर रहे हो, बस सिर्फ एक ईजा बिया। यहाँ आइए, अगर आपको वाकई अपनी नबूवत चमकानी है और अपने नबूवत का भाव मालूम करना है तो मालूम। लेकिन बदकिस्मती से इस इलाके में चूंकि आपको ये चीज हासिल नहीं, इसलिए अब इनके लिए हमारे सामने दो मरहले हैं। एक मरहला तो ये है कि हमें इनका जवाब देना है, ये कम पेश आता है, हर एक के सामने पेश नहीं आता, हर एक को इसकी जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन आप पहले ही में आपको तो बहरहाल इस तरह के लोगों से निपटने के लिए, उनको जवाब देने के लिए इल्मी एतबार से तैयारी करनी ही करनी। लेकिन मेरे नजदीक ये ज्यादा अहम इसलिए नहीं है कि हज़रत मुफ्ती मंसूर नुमानी अलैहि रहमा उनकी पूरी जिंदगी फ़िरक़े कादिरा से मुकाबला करते ही गुजरी। सैकड़ों किताबें आपने तस्लीम फरमाई, अपने ज़माने के तमाम फ़िरक़ों से आपने दूर बदूर मुकाबला किया, और आखिर में जो अपना तजुर्बा लिखा वो ये कि मेरा तजुर्बा ये है कि जो मुतासिर हो जाता है, जो किसी मज़हब को इख्तियार कर लेता है, तो उसको समझाना आसान नहीं, उसको वापस लाना नामुमकिन तो नहीं लेकिन आसान है। इसलिए उन पर जो मुतासिर हो गए हैं, जो बदल गए हैं, जिन्होंने गलत राह चुन ली है, उन पर मेहनत के बजाय अगर कोशिश ये की जाए कि हमारे वो अफराद जो इनके दावे फरेब में नहीं आए उनको कैसे बचाएं, ये दूसरा है। और ये ज्यादा है, आप पहले ही में आप किसी मदरसे की मुदर्रिस हैं, आप किसी मस्जिद के इमाम हैं, अगर इमाम है तो आपको एक बहुत बड़ा हल्का मिला, बगैर पोस्टर के, बगैर बैनर के, बगैर ऐलान के आपको हफ्ते में इतने लोग मिल जाते हैं जुमा के दिन कि आप बहुत कुछ उनको बता सकते हैं और अपनी बात पहुंचा सकते हैं लोगों को। तो असल मसला इनके समझाने का, जो मुतासिर हो गए हैं उनके लिए तो हमें तैयारी करनी ही है, वो गैर अहम नहीं है। मेरी कोई गुजारिशात का बिल्कुल ही मतलब नहीं कि वो गैर अहम है, अहले इल्म के लिए तो दोनों मरहले अहम है, उनसे उनको जवाब देने के लिए उनकी तैयारी करना है। और दूसरा जो उससे ज्यादा अहम मसला है वो अपनी आवाम को ऐसे लोगों के दावे फरेब से बचाना है, और बहुत आसान है। इसलिए कि इस तरह की तरह के वाक़या जो वजूद में आए हैं और जिन्होंने नबूवत और महदवियत और मसीहियत का दावा किया है, उनके तीन ही पहलू हैं। या तो दायरे नबूवत का, ये बहुत कम है, वो यहां से नहीं चलते।
یہ آخری مرحلہ ہوتا ہے ان کا. پہلا مرحلہ مہدی ہونے، دوسرا مرحلہ مسیح ہونے. اس کے بعد جب یہ دیکھتا ہے کہ اچھے خاصے لوگ میرے ہو چکے ہیں، تو آخری الیکشن لڑ لیے تھے، بالکل چھلانگ لگا دی، اب وہ نبوت کی بات کرتے تھے. لیکن وہ چلتا ہے یہاں سے، اور جہاں سے چلتا ہے آپ کو عوام کو سمجھانا بہت آسان ہے. اللہ کے رسول علیہ السلام نے مہدی اور مسیح ان کے معاملے کو بالکل سیدھے راز میں نہیں رکھا، بالکل اظہر شمس کر دیا، اتنا واضح کر دیا ہے کہ آپ عوام کو صرف اتنا ہی بتانا ہے کہ دیکھیے جس مہدی کی بات ہو رہی ہے اس کا نام محمد ہے. سب سے پہلے تو یہ جانچ کریں اس کے باپ کا نام عبداللہ ہے، تو میں پہلے یہ جانچ کریں ان کی ماں کا نام بھی روایت میں آیا ہے آمینہ کو، یہ بھی جانچ کر لیں. کہاں پیدا ہوں گے وہ بھی عوام کو بتا دینا ہے، کس نسل سے ہوں گے، حسنی ہوں گے، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ کے اولاد سے ہوں گے. اب ظاہر سی بات ہے کہ کوئی بھی مدعی نبوت بچپن سے بھی اگر تیاری کرے گا پورے منصوبے کے ساتھ، تب بھی اتنی چیزوں کو نہیں ملا پائے گا کہ اپنا نام بھی وہ محمد رکھ لے پیدا ہوتے ہی، اور ابا کا نام بھی جو ہے عبداللہ رکھ لے، اور ماں کا نام بھی آمنہ ہو جائے، اور مکے میں پیدا ہو اور حسنی ہو جائے. یہ ساری چیزیں ملا دیں عوام کے لیے پہچاننے کا، اس سے بہترین اور ان کو سمجھانے کا اس سے بہترین کوئی ذریعہ نہیں. کوئی تمہارے سامنے آئے، کوئی بھی کہے کہ میں مہدی ہوں، کم سے کم پتہ تو پوچھو گے نا، اور پتہ بھی نہیں ہے تو پوچھے. رہ گئی حضرت مسیح موعود جن کا وعدہ کیا گیا، وہ بھی اتنا کلیئر معاملہ ہے، اتنا واضح ہے کہ اس نام کا کوئی دوسرا انسان نہ اس کے پہلے تھا اور نہ اس کے بعد. عیسیٰ ابن مریم کوئی دوسرے انسان ہے ہی نہیں اس نام کے، ایک نام کے علاوہ. عیسیٰ ہو سکتے ہیں لیکن عیسیٰ ابن مریم یعنی وہ عیسیٰ جو بغیر باپ کے پیدا ہوئے. آج جن عیسیٰ کے آنے کی ہوئی یہ دو چیزیں عوام کے سامنے آپ جمعے کے خطبات میں واضح انداز میں رکھیں. اس لیے آپ اس کے بعد پھر کوئی بھی آئے، شکیلی آئے، پرویزی آئے، پرانے آئے، جماعتی آئے، عوام اس کو. اور دوسری بات ان کو یہ سمجھائیے کہ اپنے علم والوں کے رابطے میں رہیے، اماموں کے علماء کے رابطے میں رہیے، اور کبھی کہیں پر کوئی اس طرح کا شوشہ کہیں پر کچھ نظر آئے، آپ کو لگے کہ کوئی الگ انداز میں گفتگو کر رہا ہے، تو کسی سے نہیں تو کم سے کم آپ اپنے امام صاحب سے آ کے پوچھ لیجیے ایک شخص کس طرح کی بات کر رہا تھا، کیا حقیقت. آپ محفوظ رہیں، عوام کو محفوظ رکھنا ہے اور اہل علم کو ان کا مقابلہ بھی کرنا ہے. بہرحال امید کے طور پر یہ باتیں آ گئی. مجھے حکم ہوا تھا ایک خاص فتنہ گوہر شاہی، ہم ان مردودوں کا تعارف صرف اس لیے کرا رہے ہیں تاکہ کوئی ان کے دام میں پھنس نہ سکے اور پہچان جائے، ورنہ ہماری مجلسوں میں یہ اس لائق بھی نہیں ہے کہ ان کا نام بھی لیں اور اپنی زبان پر ان کا ذکر بھی لائیں. لیکن وہی ہے نقل کفر نباشت، ہم صرف اس لیے تاکہ تعارف ہو جائے. گوہر شاہی فتنہ میری پاکستان سے ہوا ہے، جس کا پورا نام ہے ریاض احمد گوہر شاہی. گوہر اصل میں گوہر شاہ اس کے دادا کا نام تھا، رہنے والے سری نگر کے. سری نگر میں ایک مرڈر کر دیا دادا نے، انگریزی حکومت کی خطرہ ہوا تھا، راول پنڈی آ کر کے چلا گیا. وہاں بھی لگا کہ پولیس کی زد میں آ جاؤں گا، تو گجر خان کا ایک علاقہ ہے، وہاں کے جنگل میں جا کر کے اس نے ایک کٹی میں رہ کر کے زندگی گزارنی شروع کی. جنگل ہے
کا انتظام تو کرنا ہے. اور سب سے آسان معاش کا انتظام آپ جانتے ہیں کیا ہے؟ قلم لے کے بیٹھ جائیے, بہت جلدی معاش کا انتظام حل ہو جاتا ہے. مسئلہ کاغذ ہو ہاتھ میں, قلم ہو, اس کے لیے بقدہ کرو, کسی علم کی ضرورت نہیں, بالکل کسی علم کی ضرورت نہیں, خالی کھچکچانا آ جائے گا. مجھے ایسے لوگ معلوم, میں گاؤں میں چل رہا تھا, ایک شخص نے آ کے ایک پرچہ دیا, کہا یہ آپا نے لکھا ہے, یہ دوا بنائی. پرچہ دیکھا میں نے, اس کو کچھ نہیں لکھا تھا سوائے قلم چلایا گیا تھا, کچھ نہیں لکھا. اس میں کیا لکھا ہے؟ انہوں نے کتاب لکھی ہے, انہوں نے اس کو کچھ معلوم ہو تب نا, کچھ نہیں معلوم. بس اس نے صرف اس لیے بھیج دیا تھا کہ اس جگہ پر جہاں سے دوا آ رہی ہے اگر پہنچ جائے تو وہ سمجھ جائے گا. اس لیے ان کے آپس میں درمیان کوڈ ہوتے ہیں کہ ہمارا آدمی آئے گا تو تمہیں کیا دینا ہے, بس کچھ بھی نہیں لکھا تھا اس کا. اور واقعہ یہ ہے کہ ہم اس کو بچپن سے جانتے ہیں, کچھ بھی پڑھا ہوا نہیں تھا, لیکن ایک دن غائب ہو گیا اچانک, اور غائب ہو کر کے ملا ڈاکٹر کے جنگل میں, اور جنگل میں اس نے مطلب کچھ ڈھونگ رچانا کیے تھے, اور پھر اس کے بعد اس نے بتایا کہ نہیں جو ہے وہ میرے گھر میں جاؤ, فلاں جگہ دیکھو یہ چیز ملے گی, فلاں جگہ دیکھو وہ چیز ملے گی. اب لوگوں نے آ کے دیکھا تو واقعی وہ چیزیں رکھی ہوئی. یہی طریقہ گوہر شاہ نے اس جنگل میں بیٹھ کر شروع کیا, پیری مریدی شروع کی, دعا تعبیر شروع کی, اور اس طرح سے اس جنگل کو آباد کرنا شروع کیا. گوجر وہاں کے جو تھے انہوں نے جنگل کا خاصا علاقہ اس کے نام کر دیا, اور اس طرح سے وہ گوہر شاہ کے نام سے علاقہ بس کیا. اور وہاں وہیں 1941 میں یہ ریاض احمد جو ہے پیدا ہوا. تھوڑی ابتدائی تعلیم ہے اس کے پاس, اور 20 سال کی عمر میں وہی آج کے لیے جو آدمی سوچتا ہے بلڈنگ وغیرہ اور گاڑی کے مکینک وغیرہ کے کچھ کام شروع کیے, لیکن چلا نہیں دھندا. کیوں؟ اس لیے کہ نگاہ اونچی تھی. اس نے دیکھا دادا والا دھندا جو ہے زیادہ مضبوط تھا, تو وہ دادے والے دھندے میں آ گیا, اور اس نے یہاں سے شروعات کی, مرید بنانے شروع کیے, اور بالآخر ایک وقت آیا کہ جب بہتی بہتی باتیں کرنے اس نے شروع کر دی. اس کی بہتی بہتی باتوں کو ہمیں بتانے کی ضرورت نہیں ہے, لیکن پھر بھی ایک آدھ باتوں کا ذکر کر لیتے ہیں. اصل ہے اس کو پہچاننا. یہ متفقہ طور پر جس کا نام ریاض احمد, جس کے بعد کا نام فضل حسین, اور دادا کا نام گوہر شاہ تھا, اصل یہ ایک گمراہ شخص متفقہ طور پر علماء دیوبند ہو, علماء بریلوی ہو, یا کوئی بھی ہو, متفقہ طور پر اس کو گمراہ اور مرتد قرار دیا گیا ہے. لیکن ہندوستان, پاکستان, بنگلہ دیش کی علاقہ ایسا ہے کہ یہاں گمراہ سے گمراہ لوگوں کو بھی مل جاتے ہیں, اس لیے سننے میں آیا کہ کانپور میں اس کے لوگ ہیں ماننے والے. بتاتا کیا اللہ تعالیٰ کے بارے میں اس کا ماننا ہے کہ اللہ تعالیٰ شہرت سے قریب ہونے کے باوجود ہمیں دیکھ نہیں سکتا. شہرت سے بھی زیادہ قریب ہے, قرآن ہے, مان رہا ہے اس کو, لیکن اس کے باوجود وہ دیکھ نہیں سکتا. انبیاء کرام علیہ السلام کی توہین کے الفاظ اس کے لٹریچر میں موجود ہیں. حضرت آدم کو نعوذ باللہ ایک حبس پرست اور نسل پرست انسان کے روپ میں دیکھنا دکھا رہا ہے. حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی بکواس کی. اور نجات کے لیے جو بنیادی چیز ہے, ہمارے لیے نجات کے لیے بنیاد کیا ہے؟ ان الدین عند اللہ الاسلام. اس کے علاوہ کوئی ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ وهو فی الآخرۃ من الخاسرین. لیکن اس کے لیے نجات یہودی ہو, نصرانی ہو, مجوسی ہو, پارسی ہو, کوئی بھی ہو, نجات کے لیے کسی مذہب پر عمل کرنا ضروری نہیں ہے. نجات کے لیے وہ دل کی جو کھٹکھٹ ہے, ٹک ٹک, اس کو محبت, اللہ کی محبت کے تابع, یعنی اس دل میں اگر اللہ کی محبت آ گئی تو آدمی نجات پا جائے گا. وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو, کسی بھی دھرم کو. ظاہر سی بات ہے کہ اس نے کچھ نہیں کیا,
وہ جو چکی میں آپ نے دیکھا ہوگا بیچ میں کیل ہوتی ہے، وہی تو اثر ہوتی ہے نا، پوری چکی اسی کے ارد گرد گھومتی ہے، مین تو وہی ہے. اس کیل کو ہٹا کر کے اور ایک دوسری کیل لگا دی اسے، سب کچھ کرو بس اس کیل کے ارد گرد کرو. ظاہر سی بات ہے کہ یہ پورے اسلام کو ڈائنامائٹ کرنے کی اس کی سازش ہے. ہم کو ایسی سازشوں سے بچنا ہے. گوہر شاہی ہو یا پرویزی ہو یا کوئی بھی ہو، عوام کو نام کے ساتھ اور ان کے اصل کے ساتھ، اور یہ کہ مہدی ہونے کی دعویٰ کی اس نے بعد میں کہ میں مہدی ہوں اور میری شکل صورت جو ہے مہدی نسبت پہ دیکھی ہے. امام کعبہ کا نام بھی ہے حماد بن عبداللہ. اس وقت کے امام کعبہ عبداللہ سبیل رحمۃ اللہ علیہ نے باقاعدہ اس کا اعلان جاری کیا کہ اس نام کا کوئی امام کعبہ ابھی ماضی قریب میں گزرا ہی نہیں. حماد بن عبداللہ نام کا جس کا یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ حماد بن عبداللہ نے حجر اسود پر میری تصویر دیکھی ہے، چاند پہ میری تصویر دیکھی ہے، سورج پہ میری تصویر دیکھی ہے، اور مہدی کی یہی تو علامت ہے کہ اس کی تصویر نظر آئے گی حجر اسود پر. فلاں امام نے دیکھی ہے، اعلان کیا ہے، یہ لوگوں کو بتایا. باقاعدہ تردید آئی کہ ایسا کچھ نہیں ہے، اس طرح کا کچھ واقعہ پیش نہیں آیا ہے. مہدی ہونے کا بھی دعویٰ کیا اور پھر ظاہری نبوت کا بھی اعلان ہی کر دیا. اس لیے ایسوں سے بچانا ہے. اللہ تعالیٰ ہماری اور پوری امت کی ان تمام فرق العاقلہ سے حفاظت فرمائے. آمین.